أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ جمعہ کی مبارک ساعتوں کو اپنی زندگی میں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے حاضر ہونے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان سب پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یوں ہے کہ ایک بندہ جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اثر اور اس محبت کے اثرات دل پر کیسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہا کہ کفار و مشرکین دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، اور ان معبودان باطلہ سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے ان کو اللہ سے محبت کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کفار مکہ، کفار و مشرکین اپنے معبودان باطلہ سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بندے مومن کو اپنے رب سے کہیں اور زیادہ محبت ہوا کرتی ہے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید کی دعوت و تبلیغ میں اور کفر کے خلاف جو ہے جہاد میں گزری ہے۔ جہاد آپ جانتے ہیں جب آزر نے ابراہیم کو اس تہوار میں بلایا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ میں بیمار ہوں، نہیں آؤں گا۔ لہٰذا سارے لوگ جب تہوار میں چلے گئے، حالات کا جو ہے لحاظ کرتے ہوئے بڑے حکمت کے ساتھ سارے بتوں کو توڑا۔ بتوں کو توڑنے کے بعد جو کلہاڑی تھی جس سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اس کو بڑے بت کے گردن میں لٹکا دیا۔ سارے لوگ آئے، غصہ ہو گئے، کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ ہمارے بتوں کو توڑنے کا کام نوجوان ابراہیم کے علاوہ کسی اور نے کیا نہیں ہوگا۔ دیکھو ابراہیم کی قوم بتوں سے کیسے محبت کرتی ہے۔ کہنے لگے حرقوا وانصروا آلہتکم، اس نوجوان نے ہمارے ناک کو جو ہے مٹی میں ملا دیا ہے، لہذا کیا کرو، اپنے معبودان باطلہ سے محبت کے اظہار کا طریقہ دیکھو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ اللہ اکبر، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیسے تھا دیکھو، جیسے ہی آگ میں پڑے دل میں عقیدہ کیسے تھا، وہ دل کیسے پاک تھا، کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ابراہیم آگ میں پڑے تو ساری دنیا بلکہ دنیا کے سارے چرند پرند ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اگر آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو کفار و مشرکین اپنے معبودان باطلہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ احد کا موقع ہے، ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، لات و عزا کی قسم ایسے ہی کہا تھا انہوں نے، لنا العزا ولا عزا لکم، کہنے لگے ابو سفیان اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ہمارے پاس تو عزا نامی بت ہے۔ اللہ کی نبی نے عمر سے کہا اے عمر، ان کفار و مشرکین کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالی ہمارا آقا ہے لیکن یہ آقا تمہارا نہیں ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے کفار و مشرکین اپنے معبودان باطلہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے مد مقابل میں ایک مسلمان، ایک مومن اپنے رب سے کہیں زیادہ
زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت کرنا چاہیے وہی محبت اگر وہ دوسروں سے کرتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ جو ہے محبت میں شرک کرتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے اندر جو دل پیدا کیا ہے نا، یہ دل پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس میں سب سے پہلے اس کی محبت کو بٹھایا جائے، غلط قسم کی محبتیں اس میں جگہ نہ پکڑیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر بندے مومن کے دل میں محبت نہ ہو، یہ جملہ سنیے، اگر بندے مومن کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو گویا بغیر روح کے جسم ہے۔ کیا جسم کا تصور بغیر روح کے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ مومن کے دل میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کا جلال اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، جن باتوں سے روکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے رک جائے۔ معزز حاضرین، محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے عام محبت، یہ اپنے بھائی سے، بیوی سے، دوست سے سب آ سکتی ہے، لیکن بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی خاص محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں محبت اللہ کی ہے یا نہیں ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا اللہ تعالیٰ فلاں کام کو پسند کرتا ہے، فلاں کام کو پسند کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جس کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ کبھی کہا ان اللہ یحب المحسنین، جو احسان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی عبادت میں اور تمام معاملات میں، اللہ ان کو بھی پسند فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، کبھی اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اگر بندہ اپنے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کبھی فرمایا سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ لہذا ہم اپنے دلوں میں جب اللہ کی محبت کو پیدا کریں تو قرآن کے ان آیتوں کو غور سے پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے۔ لہذا ہمیں زندگی میں وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہوں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ بھی اعلان کر چکا ہے اللہ تعالیٰ فلاں کو پسند نہیں کرتا، کافر کو پسند نہیں کرتا، ظالم کو پسند نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے فساد کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہوتی ہیں وہ حد کو پار کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ہمارے عبادت اور اسلامی عقیدے کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم میں سے اگر کوئی آدمی اپنے دین سے پھر جائے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں اتری ہے۔ ذرا صحابہ کے دلوں کو تو کھنگال کے دیکھو، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کیسے بہی تھی، ان کے دلوں میں کیسے تھی، رچ بس گئی تھی، بلکہ اپنی پوری زندگی انہوں نے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات میں گزار دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب بندے کی زندگی میں جو ہے اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے اعلان فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے محبت کرتا ہے، بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، دنیا کی کوئی محبت اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بندے کے دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے دنیا کی ساری محبتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ معزز حاضرین دیکھیے ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑے نکتے کی بات بتائی، کیا کہا؟ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا
کہنے لگے؟ یہ تو بالکل سامنے کا واقعہ ہے. کہنے لگے عمر واللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے نفس کے بعد دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو آپ سے کرتا ہوں. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر جب تم میرے سے محبت کر رہے ہو نا، یہ محبت کا معیار صحیح نہیں ہے. اپنے نفس سے بڑھ کر جب تک جب مجھے نہیں چاہو گے اس وقت تک تمہارے محبت کا یہ معیار صحیح نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے کیا کہا؟ حتی اکون احب الیک من نفسک. کہا کہ اپنے نفس سے بڑھ کر چاہنا ہوگا مجھے. اس وقت کیا کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے؟ والذی بعثک بالحق لانت احب الی من نفسی. کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے نفس سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں. جملے دیکھیے، میں اپنے نفس سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اے عمر میری محبت تمہارے دل میں جب یہ آ گئی نا، یہی حقیقہ جو ہے محبت کا حقیقی معیار ہے. ابن القیم رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں جب بندہ رسول کو اپنے نفس سے زیادہ چاہتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی محبت کا معیار کیسے ہونا چاہیے؟ جب تک ہم اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال سے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو دل و جان سے محبت نہیں کرتے، اس وقت تک جب ہماری محبت صحیح نہیں ہو سکتی تو بھلا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت کا معیار کتنا اونچا ہونا چاہیے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے پریکٹیکل لائف میں اللہ کے سامنے یہ بتانا ہوگا کہ اے اللہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں. معزز حاضرین، ہم آپ کے سامنے مثالوں کو دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کے دلوں میں محبت کیسی ہوتی ہے؟ اگر یہ دیکھنا چاہتا ہو تو انبیاء کی سیرتوں کو پڑھو. یہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کا دل بڑا پاک تھا، قلب سلیم کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی. کمال درجے کی توحید ان کی تھی. ایک اللہ کی عبادت، غلط طریقوں سے برات، کفر و شرک کے خلاف پوری زندگی جہاد میں گزار دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم دیکھنے میں تو ایک فرد واحد لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت، ایک امت کے اوصاف ان کے اندر جمع فرما دیے تھے. بڑے بردبار تھے، گناہ ہو جاتا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. قلب منیب پایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. دیکھیے ایسا اللہ کی طرف لوٹنے والا دل جب بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے آزمائشوں کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی شکل میں اولاد دی، اپنے رب سے محبت کا اظہار دیکھو. کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. یہاں ہم موٹے موٹے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو سمجھاتے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے واٹس ایپ میں ہم میسیج بھیجتے نہیں. لوگوں کو خبر دینے سے پہلے اپنے رب کا شکریہ ادا کرو. عبد المحسن عباد حفظہ اللہ سے پوچھا گیا اگر ہمارے ہاں بچہ ہوتا ہے تو کیا میں اپنے خاندان والوں کو میسیج دوں؟ کیا بولے اس کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرو اور عقیقہ کرو. یہی وہ کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کے لیے کیا تھا. دیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم کے دل کو ٹٹول کر دیکھو. اتنی آزمائش کے بعد، دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل جیسا بچہ دیتا ہے. کیسی اپنے محبت کا امتحان لیتا ہے حضرت ابراہیم سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے شیرخوار بچے کو، بیوی کو لے جا کر بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ دو. حضرت ابراہیم چھوڑ دیتے ہیں. ابراہیم کی پوری فیملی کو دیکھو آپ، ان کے اندر اللہ کی محبت ایسے کمال درجے کی محبت پائی تھی حضرت ابراہیم نے، حضرت ہاجر نے، حضرت سارہ نے، اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام نے. خواب میں دیکھتے ہیں ابراہیم میں ذبح کر رہا ہوں. بلا کر پوچھتے ہیں سعادت مند بیٹے سے اے بیٹے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ معزز حاضرین حضرات و خواتین، ابراہیم کا قصہ صرف ذی الحجہ میں یاد کر کے بھلائے جانے کا نہیں ہے، دنیا میں جب بھی اللہ کی محبت کا ذکر ہوگا نا ضرور ابراہیم کو ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ ابراہیم کے دل میں یہ محبت آئی، اسی لیے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دنیا میں دو نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے دوست بنا لیا تھا۔ کون؟ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی محبت کیسے کمال درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت موسیٰ سے گفتگو کرتا ہے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، ذرا غور سے سنیے واقعہ ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اللہ پوچھتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے دائیں ہاتھ میں؟ کیا کہتے ہیں؟ اے رب یہ تو میرا عصا ہے۔ وہاں تک تو بات مکمل ہو گئی نا، لیکن الاعظم پیغمبر کے دل میں اللہ کی محبت کیسی تھی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے مزہ آ گیا، جملوں میں اور بڑھا دیا، کہنے لگے اتوکل علیہا، اے رب میں اس پر ٹیک لیتا ہوں، پتے جھڑاتا ہوں، اور آگے ولی فیہا مآرب اخری۔ علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنا پوچھا حضرت موسیٰ نے جواب دے دیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف دنیا میں صرف 3 نبیوں کو ملا تھا، حضرت موسیٰ اپنا جواب لمبا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ کی محبت دیکھنا ہو تو دیکھو، سورہ اعراف کو مطالعہ کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے موسیٰ جلد کیوں آئے؟ کیا کہتے ہیں؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ تیری رضامندی مجھے کھینچ لائی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھو، جب ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے جاتے ہیں اللہ سے سوال کر بیٹھتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کو دنیا میں دیکھنا محال ہے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ کی محبت کا انداز دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تمہارے دل میں میری محبت تو ہے، لیکن تم نے جو سوال کیا صحیح نہیں ہے۔ کہنے لگے اگر میری تجلی پہاڑ برداشت کر سکتا ہے تو میں تم کو دکھا سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ کیا ہو گیا؟ پورا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، جب ہوش میں آیا تو کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ معزز حاضرین، یہ حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھو کیسی تھی۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہمارا رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے جس قدر محبت کرتے تھے، شاید اس سے پہلے اور آخرت تک کی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی محبت کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکے گی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھو پوری 23 سالہ زندگی کا خلاصہ 5 منٹ میں کیا پیش کروں، مختصر اتنا کہتا ہوں جس ذات کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اسی ذات کی طرف بلاتے ہوئے پوری زندگی گزار دی۔ اللہ اکبر! بہت بڑا کام کیا۔ اور اسی طریقے سے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر لوگوں کو بولتے اے لوگو اپنے پیدا کرنے والے کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرو، جگہ دو۔ اور دیکھو اپنے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ نیند کو اپنی آنکھوں سے دور کر کے کیا کرتا ہے؟ قیام کے لیے، تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن مجھے تہجد پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ دیکھیے تہجد پڑھنے کا اتفاق ہوا، میں دیکھتا ہوں سورہ بقرہ پڑھ کے ختم کیا تو سمجھ رہے رکوع کریں گے اللہ کے نبی، نہیں، سورہ نساء پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً سورہ بقرہ 1.25 پارے پر مشتمل ہے، سورہ نساء پڑھنا شروع کیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء پڑھ کے رکوع کریں گے، میں دیکھتا ہوں سورہ آل عمران پڑھیں گے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ ایک رکعت میں 6 پارے پڑھنے کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تھی وہ ہمارے اندر ہے۔ ہم تو نمازوں میں قل کے پڑھ کے سورتیں فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی محبت ہو تو دیکھو ایک رکعت میں 6 پارے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے؟ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنا قیام کرتے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، جیسے ہم سفر کرے تو
تقریباً 2-3 گھنٹے اگر اپنے پیر لٹکا کے رکھے تو پیر ورم آ جاتا نا. قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر. کیا ہوا؟ 6 پارے پڑھتے. عائشہ پوچھتی عذرا ہے محبت یا رسول اللہ اتنا زیادہ تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کا جملہ سنو. کہتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. اللہ نے جو جسم دیا ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. معزز حاضرین اس طریقے سے اگر نبی کے دل میں محبت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ نبی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. ایک صحابی نبی کے پاس آتے ہیں بولتے ہیں یا رسول اللہ نماز روزہ زکوٰۃ یہ لمبی چیزیں ہیں ذرا شارٹ راستہ بتاؤ جن کو اپنا کر میں اپنے دل میں اللہ کی محبت حاصل کروں. اللہ کے نبی فرماتے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل. کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونا چاہیے. معزز حاضرین اگر آڑے وقت میں اگر کوئی آدمی ہمارے کام آ گیا اس کی زندگی بھر تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں. لیکن جس رب نے ہمیں سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک نعمتوں میں ڈبا کر رکھا اس رب کی تعریف کرنے کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے اللہ کو چھینک بڑی پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ بندہ جب چھینکتا ہے نا الحمدللہ کہتا ہے. اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے بعد بھی اللہ کی تعریف کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر جو ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں الفاظ کو غور سے سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے میں کراہت محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے میں کراہت محسوس کرتا ہے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سالہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری. اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کیا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے ایسے ہی نہیں پیش کیا گیا جن کی زندگی کا ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ اپنے رب کی محبت کی خاطر گزرا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا رہتی دنیا تک کے لیے اگر تم کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ. معزز حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت تھی نا وہ اعلیٰ معیار کی تھی. اللہ کے نبی فرماتے لوگو اگر دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو تو میں ہوں. اگر کسی کے دل میں اللہ کی خشیت ہے تو میں ہوں میرے اندر ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر کسی کے اندر علم ہے تو میرے اندر ہے. معزز حاضرین جیسے ہم نے کہا ابراہیم خلیل بنے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت تھی. اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل بنے. خلیل کسے کہتے ہیں؟ ایسا دوست جس کی محبت کمال درجے کو پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں صرف دونوں کے بارے میں کہا ابراہیم بھی میرے خلیل ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل ہیں. اللہ نے خود فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا نا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا دوست بنا لیا ہے. یاد رکھیں آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے تو یاد رکھیں نبی کو دنیا میں کسی اور دوست کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ اکبر. نبی کو اس دنیا میں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑی. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھیے انتقال سے 5 دن پہلے آپ نے فرمایا دنیا میں میرا کوئی خلیل نہیں دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں ہے. اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اللہ جس کا دوست ہو جائے دنیا میں کسی دوست کو ضرورت نہیں ہوتی اس کی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا. معزز حاضرین یہ بات بھی ذرا آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی خلیل تھے یا حبیب تھے؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیل افضل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حبیب افضل ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا خلیل افضل ہے، حبیب جو ہے اس لئے نیچے کا درجہ ہے، لہٰذا بعض لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب کہہ کر بولتے ہیں کہ وہ خلیل سے اونچا درجہ نہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ محبت کے 10 درجے آتے ہیں، اس میں الخلہ سب سے اونچا درجہ ہے، جس کو حضرت ابراہیم نے پا لیا تھا اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پا لیا تھا۔ معزز حاضرین، اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اگر پانا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ زندگی میں چکھ لیا نہ کبھی، اللہ کی قسم کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم۔ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے اندر کھانے کا مزہ ہے، پینے کا مزہ ہے، کافی لذتوں سے ہم جو ہے آشنا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کا مزہ ہم نے دنیا میں اب تک چکھا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کی لذت اور مزہ چکھ لیا نہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت مل کر رہے گی۔ کون؟ جس کے پاس اللہ سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، نمبر 1۔ اور اسی طریقے سے اسی میں کہا، کیا کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دل و جان سے زیادہ عزیز ہو جائیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جو بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرتا ہے وہ حلاوت کو پاتا ہے، مٹھاس کو پاتا ہے۔ جو رسول اللہ کو اپنے جان و عزیز سے جو ہے محبوب رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں کیا کرے گا؟ اس کے دل میں محبت ڈالے گا۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتاتے دیکھیے، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان نمازوں میں خشوع خضوع کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے باہر کی پوری پلاننگ ہم نماز کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ اگر اہلیہ نے کوئی چیز لانے کا حکم دیا تو وہ نماز میں یاد آتی ہے، بزنس کا موقع ہو تو وہ یاد آتی ہے۔ یاد رکھیے، جب تک بندے کی عبادت میں 3 چیزیں نہ ہوں اس کی عبادت جو ہے اس کی عبادت میں لذت نہیں آئے گی۔ کیا ہے؟ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مومن حقیقی۔ بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، چاہے نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں، آپ کوئی عبادت کر رہے ہیں چاہے فرض ہو یا نفل، جب تک اس کے اندر 3 ارکان نہیں آتے اس کی عبادت میں لذت نہیں آتی۔ ہمارے پاس مشہور ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، لیکن یہ بھی عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ ذرا اپنی عبادتوں میں ہم ڈھونڈیں کہاں ہیں یہ ہمارے عبادتوں میں۔ کہا سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ جس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں اس ذات کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ دوسرا، جس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر ہم عبادت کرتے نا اس سے ثواب کی امید ہونا چاہیے۔ تیسرا، جس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے عقاب اور سزا سے ہمیں ڈر کر ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ تو تینوں سورہ فاتحہ ہمیں ملتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے سمجھایا، الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ہماری ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے اظہار سے شروع ہو رہی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں حمد کا معنی ہی یہی ہے، اللہ کی تعظیم، اپنے دل میں بسا کر اللہ کی تعریف کرنا ہی حمد کہلاتا ہے۔ زندگی میں جہاں کہیں الحمدللہ ہم کہتے گویا اللہ کی تعظیم اور محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جا رہی ہے۔ ثواب کہاں ہے؟ الرحمن الرحیم۔ بندہ یہ کہہ کر کہتا ہے اے اللہ میں تیری ثواب، تیرے رحمت کا بھکاری ہوں، میں تیری اجر، اگر تیری رحمت کا ایک جھلک بھی اگر میرے سے جو غائب ہو جائے تو میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ مالک یوم الدین کہہ کر اپنے دل میں جو خوف ہوتا ہے، قیامت کا خوف آتا ہے، وہ سب مکمل طور پر یاد کرتا ہے۔ آج ہماری عبادتوں میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ سے ثواب کی امید ہے اور نہ خوف ہے۔ بھلا بتائیے عبادتوں میں لذت کیسے حاصل ہوگی؟ معزز حاضرین، یہ بات بتا دیتے ہیں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے لفظ محبت کا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ امت کے مختلف طبقات میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی اللہ سے محبت کرنے کے لیے لفظ عشق کا استعمال کر رہا ہے، کوئی آدمی کیا کرتا ہے نبی سے محبت کرنے کے لیے لفظ عشق کا استعمال کر رہا ہے۔ یاد رکھیے عشق کا جو لفظ ہوتا ہے نا گندی محبت کو کہتے ہیں، یہ شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے پوچھتے ہیں جو لفظ آپ
اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، بیٹی کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ لفظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ سے محبت کے لفظ عشق کا استعمال صحیح نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے عشق کا استعمال صحیح نہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ان الفاظ کا استعمال کر کے بندہ اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوگا۔ لفظ عشق کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے لیے گستاخی ہے، لفظ عشق کا استعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی ہے۔ معزز حاضرین، اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں۔ دیکھیے، ایک پرچہ ہے، آپ سوشل لکھ رہے ہیں پرچہ، اگر آپ اس میں ناکام ہو گئے تو آپ کو آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ انگلش کا پرچہ اس کے برابر کر جائے، نہیں۔ جب اللہ نے زندگی ہم ایک مرتبہ دی ہے، اس زندگی کو اچھے سے گزارنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو رکھتے ہیں، ہمیں اپنے مقصد زندگی کو پہچاننا ہوگا اور اسی طریقے سے اس کی مکمل اطاعت کرنا ہوگا۔ جیسے کوئی انسان ہم سے روٹھ جاتا ہے، اس کو ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی میں 24 گھنٹے جب دن کے آتے ہیں، رات کے کتنے مرتبہ ہم اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں؟ کیا کبھی احتساب کیا ہم نے؟ کبھی ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں تو کیا اس اللہ کی محبت کو ہمیشہ اپنے دلوں میں قائم رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ کیا بات کہی امام شافعی رحمہ اللہ نے، تعصل الہ وانت تظہر حب هذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ یہ تو امام شافعی کے اشعار سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے بندے مومن، تو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی بھرتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ دیکھیے، تم اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اسی کی نافرمانی کرتے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی مکمل طور پر اس کو اطاعت کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، دلوں میں محبت پیدا ہونے کے تقاضوں میں تقاضا یہ ہے ہم دلوں کو ہر قسم کی شرکی یا شہوت والی محبت سے مکمل طور پر پاک کریں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، جس کا دل پاک ہوتا ہے آئینے کی طرح، اس کے اندر 5 چیزیں ہونا چاہیے: شرک نہیں ہونا، بدعت نہیں ہونا، شہوت نہیں ہونا، غفلت والی زندگی نہیں ہونا، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بتایا، کیا بتایا؟ یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان رکاوٹوں کو ہٹا لینا، اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ کون کون ہے وہ؟ سب سے پہلے باپ کی محبت آتی ہے، بیٹے کی محبت آتی ہے، بھائی کی، بیویوں کی، خاندان کی، مال کی، تجارت کی، گھر کی۔ کیسے؟ اذان ہو رہی ہے، اپنے بچے کو چاکلیٹ دلانے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی محبت، بچوں کی محبت کیا ہو رہی ہے؟ آپس میں لڑ رہی ہے۔ آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ بچے کو سمجھا دے، بیٹا اللہ کی محبت کو پانے کے لیے سب سے پہلے مسجد کو جاؤں گا میں، انشاءاللہ بعد میں تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ اپنے بیٹوں بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کی محبت کو چھوڑتا ہے تو یہ اس کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، خطبے کے آخری میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے، اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، مختصراً اشارہ کرتے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، اگر کوئی بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہتا ہے، غور و فکر سے قرآن کی تلاوت کرو، نمبر 1۔ 2، اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، کثرت سے نوافل پڑھیں گے نا، ایک طرف اللہ کی محبت ملے گی، دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت جنت میں نصیب ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ بندے کو توجہ سے ذکر کرنا چاہیے۔ آج آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، انگلیوں پر گنتے رہتے ہیں، ہمارا دل مدینے میں رہتا نہیں۔ آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت کو، تعظیم کو بساؤ، بعد میں زبان سے اس کا اقرار کرو، توجہ سے ذکر کرو۔ اور چوتھا، اللہ کی محبت کو سارے خواہشات پر ترجیح دینا۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو
اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں نا ان پر ایمان لاؤ، اس کے ذریعے دعا کرو اور اس کے احسانات اور انعامات کا مشاہدہ کرو۔ کیسے؟ آتی جاتی سانس رک جائے تو کیا کرو گے؟ سجدے میں مر جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے انعامات ہیں ان انعامات کا مشاہدہ کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، اور آخری دو باتیں ہیں وہ یہ، اللہ سے محبت کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں نا اس وقت جو ہے کھڑے ہو کر اللہ سے مناجات کرنا، دعا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور نیک لوگوں سے دوستی کرنا، اور جو بھی چیز بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بہرحال خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر دل پیدا کیا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ کی محبت کو بٹھانا چاہیے۔ غلط قسم کی جتنی محبتیں ہیں ان تمام محبتوں کو نکالو، اور آج کے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اغیار کے شکنجے میں پڑھ کر یہ جو رجسٹر میرج کر لے رہے نا، اس کا بھی واحد سبب یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو کبھی اقدام نہیں کرتے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں اللہ کی محبت کیسی تھی۔ اللہ سے محبت جو ہے یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں ہمیں سب چیزیں جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی سبقت لسانی سے کوئی بات کہی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اے رب تو نے ابراہیم، موسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں جیسے اللہ کی محبت ڈالی تھی، اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت ڈال دے، اور اللہ کی محبت کو اپنانے کے لیے ابن القیم نے 10 جو اسباب بتائے ان اسباب کو اپنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔